میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ نے ہمیں یہاں اپنے گھر میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام انسانوں کی روحیں عالم ارواح میں جب تھی تو جن روحوں کا آپس میں عالم ارواح میں تعارف ہوا تو دنیا میں وہ روحیں جب بدن میں منتقل ہوئی تو ان کا آپس میں ضرور ان کی ملاقات ہوگی اور تعارف بھی ہوگا، لیکن عالم ارواح میں جن روحوں کا آپس میں تعارف نہیں تھا، دنیا میں اگر وہ ایک ہی محلے میں ایک ہی گاؤں میں رہتے ہوں، آپس میں ان کا کوئی تعلق اور تعارف نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ عالم ارواح کے تعارف کی برکت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی، اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اے ایمان والو اللہ کی فرمان برداری کرو اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو، تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، اور در حقیقت جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے مقام پر، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی فرمان برداری کی اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مثال بیان ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا اور فرشتے آئے، اور ان فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی کہ اس نبی کے لیے اللہ نے ایک مثال بیان کی، وہ مثال تم بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں اور یہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس پہلے فرشتے نے کہا کہ جب یہ سو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں سو جاتی ہیں، ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ مثال بیان کرو۔ تو دوسرے فرشتے نے وہ مثال بیان کی کہ ایک سردار ہے اور اس نے ایک گھر بنایا، اور جب گھر تیار ہوا اس گھر کے اندر اس نے دسترخوان بچھایا اور اس پہ کھانے لگا دیے، اور ایک شخص کو داعی بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ اس گھر میں داخل ہو جائیں اور کھانا کھا لیں۔ وہ داعی چلا گیا، فرمایا کہ جس نے دعوت دینے والے کو سچا سمجھا اور اس کی بات مان لی اور اس کی تابعداری کر لی تو وہ اس گھر میں داخل ہو جائے گا اور کھانا کھا لے گا، اور گھر کا مالک سردار بھی اس سے خوش ہو جائے گا، اور جو بلانے والا گیا وہ بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس بلانے والے کی بات نہیں مانی تو وہ گھر سے بھی محروم ہوا، گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، کھانے سے بھی محروم ہوا، سردار بھی اس سے ناراض ہوا، بلانے والا بھی اس سے ناراض ہوا۔ یہ مثال بیان فرمائی۔ تو پھر اس دوسرے فرشتے نے کہا کہ اب اس مثال کو ان پر چسپاں کر دو، منطبق کر دو۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ سردار اللہ ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور اس نے ایک گھر بنایا اور وہ گھر ہے جنت، اور اس جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں پیدا فرمائی، کھانے کی چیزیں پیدا فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں انسانوں کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ تم میرے بندوں کو اس گھر کے طرف بلاؤ تاکہ وہ کھانا بھی کھا لیں اور گھر میں بھی داخل ہو جائیں۔ تو فرمایا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کیا، آپ کے طریقے کو اپنایا، تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے گا،
اور جنت کا مالک اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور جو دعوت دینے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کی، پیروی نہیں کی، تو وہ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جنت کا مالک اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا، اور جو دعوت دینے والا ہے وہ بھی ناراض ہوگا۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دعوت دیتا ہے اپنے بندوں کو دار السلام کی طرف۔ دار السلام جنت کا نام ہے، لیکن دعوت دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اس امت کے جو علماء ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین ہیں خاص طور پر، اور عمومی طور پر یہ پوری امت اس کام کی ذمہ دار ہے جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس دنیا میں۔